الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا منصور نے مجاہد سے، وہ طاؤس سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا۔ فتح کے بعد کسی قسم کی ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد ہے اور جہاد کی نیت ہے، اور جب تم سے نکلنا طلب کیا جائے تو تم نکلو۔ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہجرت جو عرب کی سرزمین میں فرض تھی لوگوں پر کہ وہ اسلام لانے کے بعد اپنا علاقہ چھوڑ کے ہر صورت میں مدینہ آ جائیں، کیونکہ پورے عرب میں مدینے کے سوا کہیں اسلام نہیں تھا، اگر تھا تو لوگوں کے دلوں میں تھا، علاقوں میں اور قوموں کے اندر اسلام نہیں تھا۔ مثلا ایک پوری قوم میں سے ایک شخص مسلمان ہے، ایک پورے علاقے میں سے 2 بندے مسلمان ہیں، لیکن علاقہ مسلمان نہیں تھا، قوم مسلمان نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لازم کیا تھا کہ لازم ہے تم پر کہ جب مکہ فتح ہو جائے، مکہ فتح ہونے سے پہلے تم پر لازم ہے کہ تم ہر صورت میں ہجرت کر کے اپنے آپ کو مدینے پہنچاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تم دارالکفر میں رہتے ہو، مدینہ کے اندر تم نہیں آتے، اس وقت تک تمہارے اعمال اور تمہارے ایمان کے اندر کسی قدر بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس علاقے میں رہتا ہے، جس کی صحبت میں رہتا ہے، وہ چیز اثر تو ضرور کرتی ہے۔ ایک بندہ دارالکفر میں رہتا ہے، دارالکفر میں رہنے کے اثرات تو اس پر ضرور پڑتے ہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، لیکن اس معاشرے کی اور اس ماحول کی نحوست اس پر ضرور آئے گی، چاہے وہ اس کے بچوں پر اثر انداز ہو، فوراً اثر انداز ہو، یا کچھ عرصے کے بعد، اس کی نحوست ضرور ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ فوری ہجرت کرو۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کی پورے عرب کے اندر حیثیت تھی ام القریٰ کی، سپر پاور کی، تو جب سپر پاور ٹوٹ گئی، کفار اور مشرکین کی جو سب سے طاقتور قوت تھی وہ جب ختم ہو گئی، تو باقی علاقے بھی اسلام کے تابع ہو گئے۔ اسی لیے فتح مکہ ہونے کے بعد فوراً ہی طائف والوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اور اسی طرح اس کے بعد صرف ایک آخری جو تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے، غزوہ حنین یہ آخری جھڑپ تھی۔ اس کے بعد مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بس ختم ہو گیا۔ پھر سارے کا سارا عرب فتح ہو گیا، سارے کا سارا عرب تابع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب ہجرت نہیں رہی، کہ اب جو کوئی مسلمان ہو وہ جہاں ہے وہ وہیں پہ رہے، اس کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب پورے عرب کے اندر اسلام آ چکا، پورے عرب کی سرزمین اسلام کے تابع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تا قیامت ہجرت ختم ہو گئی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اور آج بھی اگر کفار کے ملک کے اندر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو آج کل جس طرح کا نظام ہے، پاسپورٹ، وطنیت اور جناب اس طرح کی جو پابندیاں ایک سازش کے تحت بنائی گئی ہیں کہ لوگوں کو مذہب کے ساتھ نہیں، ان کو ملکوں اور وطنوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کہ کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، بس جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے، یعنی کہ مذہب کی بنیاد پر اب تفریق نہیں ہے۔
اب تفریق ہے حدود کی بنیاد پر، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال اب کے دور میں ایک بندہ ہجرت کر کے آئے بڑا مشکل ہے، جس ملک کو چھوڑے نہ وہ چھوڑنے دیں گے، اور جس مسلمان ملک میں آئے گا کون سا ایسا مسلمان ملک ہے جو اس کو اپنی شہریت دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اب کی کیفیت کیا ہے؟ اب ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ کیا کرے؟ تو اس میں یہی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر دیکھے کہ مسلمانوں کی اکثریت کس شہر میں ہے۔ جس شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنے اس صوبے کو، اپنے ضلع کو، اپنے علاقے اور ٹاؤن کو چھوڑ کر اس شہر کے اندر چلا جائے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جہاں پر اسلام کے آثار اور اس کے قرائن اور اس کی جو ہے وہ شعار زیادہ ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسے۔ تو بہرحال اس حدیث کا مطلب ہے کہ عرب کی سرزمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ اسلام کو غالب کر دیا، اس وقت سے لے کے اب تک وہاں پر اسلام رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی حکمران ایسا آ جائے جو اسلام کی حدود کو پوری طرح نافذ نہ کرے، اسلام کو جو ہے وہ اس میں کمی کوتاہی کرے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس وقت سے لے کے اب تک وہاں پر کفر کا غلبہ نہیں ہوا، اللہ نے اسلام کو باقی رکھا۔ تو ہجرت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی۔ ہاں کوئی ویسے صحبت کے لیے نبی کے شہر میں آنا چاہے، مکہ میں جانا چاہے تو اس کی مرضی، باقی ہجرت ختم ہو چکی۔ اور فرمایا کہ ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد ہے اور اس کی نیت ہے۔ ہاں جہاد باقی رہے گا۔ جہاد کے بارے میں آپ نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد پر ہم نے کوئی بھی تفصیلی بات نہیں کی کیونکہ انشاءاللہ آگے حدیث آئیں گی۔ جہاد باقی رہے گا ونیہ، اور جہاد کی نیت بھی باقی رہے گی۔ جو بندہ جہاد کر نہیں سکتا کم از کم وہ نیت تو رکھے، لیکن جس بندے کی نیت بھی نہیں اور وہ جہاد کے لیے سوچتا بھی نہیں بلکہ وہ جہاد کو ایک عجیب نظر سے دیکھتا ہے، سوچتا ہے، تو اس بندے کے اندر نفاق ہے، کیونکہ واضح حدیث ہے من مات ولم یغزو، جو مر گیا اور اس نے کوئی جنگ نہ لڑی، ولم یحدث نفسہ، اور اس نے اپنے نفس میں اس چیز کو بیدار بھی نہ کیا، اپنے دل میں اس کو سوچا بھی نہ، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مر رہا ہے۔ یہ نفاق ہے کہ جس بندے کے دل میں جہاد کی نیت بھی نہیں آتی، کم از کم نیت سے مراد سچی نیت۔ اور اس کے بہت سارے جو قرائن ہیں وہ انشاءاللہ موقع پر بیان کیے جائیں گے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے نکلنا طلب کیا جائے، حاکم وقت تم سے کہے چلو نکلو، دین کی سربلندی کے لیے نکلو، فَانْفِرُوا، پس تم نکلو۔ یہاں پر نکلنے سے مراد کیا ہے؟ جہاد کے لیے نکلنا۔ جب حاکم وقت تمہیں کہے جہاد کے لیے نکلو، اور جہاد ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ اگر ایک خطے کی بھی حفاظت کرتے ہیں نا تو وہ بھی جہاد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ خطہ ہے، اس میں مسلمان آباد ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جس طرح آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں، اس نیت سے آپ ایک خطے کی جنگ بھی لڑتے ہیں تو جہاد کہلائے گا۔ لیکن اگر اس میں اسلام کا تصور ہی نہ ہو، صرف مٹی کا ایک ٹکڑا رہ جائے، زمین کا ایک خطہ رہ جائے کہ یہ ہمارا ہے جی، یہ نہیں ہم نے کسی کو جانے دینا، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، یہ کوئی جہاد نہیں میرے بھائیوں۔ میں اور آپ اس کو لاکھ جہاد کہیں اور لاکھ شہید کہیں، رب العالمین کے ہاں شہید وہی ہے کہ جو رب العالمین کے ہاں دین کی سربلندی کے لیے لڑا۔ وہ دین کی سربلندی کے لیے چاہے خطے کا تحفظ مقصود ہو، چاہے لوگوں کا تحفظ مقصود ہو، چاہے ایک علاقے کو آزاد کروانا مقصود ہو، یا کچھ بھی ہو، وہ جہاد ہے، اس کے علاوہ جہاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے، اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ حاکم وقت جب تمہیں دین کی سربلندی کے لیے بلائے تو تم ضرور نکلو۔ اس کے علاوہ اگر وہ تمہیں کسی اور درس کی طرف بلاتا ہے، قومیت کی طرف، وطنیت کی طرف، غیرت کی طرف، یا ان چیز معاملات کی طرف،
تو یہ نہ جہاد ہے اور نہ اس کی طرف نکلنا لوگوں پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2783۔